میں امام مسجد تھا۔ سرکار کی طرف سے میری تنخواہ 30,000 روپے ماہانہ مقرر تھی۔ لوگوں نے مجھے آج تک کچھ نہیں دیا تھا سوائے تقلیدی نظروں کے اور مشوروں کے۔ میں جب بھی کسی سے بات کرتا مجھے اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی نئی بات پتہ چلتی، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے نہ صرف خود بدل کر رکھ دیا بلکہ بہت سارے لوگوں کے نظریات کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں امام مسجد کے در پر نیا فائز ہوا تھا۔ میری بیوی اور ایک چھوٹا بچہ بھی میرے ہی ساتھ رہا کرتے تھے۔ میرا بڑا بیٹا ہاسٹل میں پڑھتا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، ہم سب چائے پی رہے تھے کہ باہر کسی کی آواز آئی۔ موسم کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں خود کمرے سے باہر گیا، دیکھا تو مسجد کے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت نے خود کو کالی چادر میں سر سے پاؤں تک ڈھانپا رکھا تھا۔ میری ایک نظر اس کے وجود پر پڑی۔ وہ بے انتہا پرکشش عورت تھی۔ اس کی آنکھیں بہت ہی گہری اور جھیل جیسی تھی، جبکہ رنگ سورج کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ میں اسے دوبارہ بھی دیکھنا چاہتا تھا مگر اپنے ایمان کی خاطر نظریں جھکا لی اور اس سے پوچھا، جی بہن جی، آپ کو کیا چاہیے؟ خدا کے لیے مجھے ابھی کھانے کے لیے کچھ دے دو، میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی، اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا تھا۔ عام خاندانی عورتیں اس لہجے میں بات نہیں کرتی، لیکن اس عورت کا لہجہ بہت بے باک اور آواز بہت صاف، سریلی اور متنم تھی۔ میں واپس پلٹا کہ نہیں، اس عورت کے ساتھ بے تکلفانہ بات چیت نہ کروں۔ اندر کمرے میں آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر ایک فقیر کھڑا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اسے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ عورت ہے، پر مجھے آپ پر یقین ہے، یہ روٹی آپ اسے دے دیجیے، میری بیگم زاہدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں گھبراتے ہوئے باہر گیا۔ وہ روٹی اسے تھما دی۔ اس نے بڑے ہی دل لگانے والے انداز میں مجھے شکریہ کہا۔ تبھی آس پاس گزرتے کچھ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام بشیر تھا، وہ اکثر میرے وضع سننے کے لیے آتا تھا، میرے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس عورت کے جانے کے بعد مجھے حیرت سے دیکھا اور بولا، مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا پھر لاپرواہ ہیں۔ کیوں بھائی، میں نے ایک فقیر کی مدد کر کے کیا لاپرواہی کر دی؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جس کی مدد کی ہے وہ کوئی بھیکارن نہیں بلکہ اس محلے کی بدنام زمانہ طوائف ہے۔ اس نے جوانی میں اپنے باپ کا گھر چھوڑا تھا، کسی عاشق کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی۔ وہ عاشق اسے کوٹھے پہ بیچ کر چلا گیا اور بس تب سے یہیں پر بیٹھی رہتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں۔ میں نے اس آدمی کو حیرت سے دیکھا۔ میں تو دور ہی ہوں بشیر صاحب، حیرت کی بات ہے کہ آپ اسے پہچانتے ہیں، آپ کو اس کی جوانی کے قصے بھی یاد ہیں۔ بشیر میری بات سن کر بھڑک اٹھا۔ اوہو، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ شریف لوگ ہیں، اس طرح ایسی عورتوں کے آس پاس مت بھٹکا کریں۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ امام مسجد ہیں، ہم سب نے بھروسہ کر کے آپ کو مسجد کا امام مقرر کیا ہے، بھروسہ کیا ہے تو آپ کو اس بھروسے کو نبھانا بھی پڑے گا۔ آپ نے اس عورت کی مدد کر کے اچھا نہیں کیا، یہ مدد کے قابل نہیں ہے، ایک طوائف ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آپ پر پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ یکدم بشیر خود پر بات آتے ہی بدل گیا اور الٹا مجھ پر الزام لگانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو اسے کچھ نہیں کہتا، یہ خود میرے در پر چل کر آئی ہے تو میں نے اس کی مدد کر دی اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری بات سن کر بشیر غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بشیر مجھ سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہے۔ بشیر کی نظروں میں میرے لیے انتقامی جذبات ہی نہیں بلکہ بے پناہ غصہ بھی تھا۔ میں نے آج تک کسی کو اس طرح کھل کر جواب نہیں دیا تھا، لیکن خواہ ایک عورت کی سیکھ کرانے مجھے بھی پسند نہیں تھا، بھلے وہ طوائف ہی کیوں نہیں تھی، لیکن مجھے اس کی مدد کر کے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے میری بیوی نے کہا کہ آپ نے ایک ناجائز کام کرنے والی عورت کی مدد کی ہے، اب آپ سنبھل کر رہا کریں، لوگ آپ کو بھی پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ بشیر آپ کو سمجھا رہا تھا، آپ نے الٹا اسی پر بات کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ آپ سے بدلہ لے گا۔ بیگم کی بات سن کر مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگا، نہ ہی مجھے فکر ہوئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بشیر جو بھی کر لے مجھے تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرے رب نہ چاہا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی کہ مولوی امام دین نے اس طوائف کی مدد کی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اب وہ بھی اکثر مسجد کے دروازے پہ آ کر کھڑی ہو جاتی اور بھیک مانگتی۔ اب مجھے یہ بات کھٹکنے لگی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اس طرح بلا اجازت میرے گھر کے باہر نہیں آیا کرتی تھی، لیکن آج کل اس کے چکر کچھ زیادہ ہی لگنے لگے تھے۔ مجھے میری بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو جان بوجھ کر پھنسانے کے چکر میں ہو، ایسی عورتیں نیک شریف مردوں پر ڈورے ڈالتی ہیں،
تاکہ ان کی شہرت اور ان کی عزت کو بھی خراب کر سکیں۔ میں نے اپنی بیوی کی بات کان پر نہ دھری کیونکہ میں بھی کسی بھی صورت اپنی بدنامی نہیں چاہتا تھا۔ سو میں نے نیلم نامی عورت سے صاف صاف بات کی۔ میں نے کہا، دیکھو بی بی، تمہیں صرف اور صرف روٹی سے غرض ہے۔ اس نے سر میں حام سے میاں لایا تو وہ تمہیں آئندہ یہیں سے مل جایا کرے گی، تم اس جگہ سے آ کر لے لینا۔ میں نے اسے مسجد کے ساتھ ہی بنی ایک خفیہ جگہ دکھائی جہاں پر ہم کھانا کھڑکی کے اندر سے رکھتے تھے اور وہ باہر سے اٹھا کر لے جاتی۔ اس دن کے بعد نیلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ نیلم جب بھی آتی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر ہمیں دعائیں دیتی۔ ایک دن میری بیوی کہنے لگی، سنیے، اگرچہ یہ عورت طوائف ہے، اس کے گاہک بھی ہوں گے۔ میں نے تو سنا ہے طوائفیں ایک دن کا 5,000 روپے کماتی ہیں۔ پھر یہ کیسی طوائف ہے؟ اس کے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، یہ روز ہم سے آ کر کھانا مانگتی ہے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بھی احساس ہوا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیلم بی بی جان بوجھ کر مجھ سے باتیں کرنے آتی ہو تاکہ مجھے محلے میں بدنام کر سکے، لیکن وہ ایسا کرے گی کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتی جو مجھے نقصان پہنچاتی؟ میں تو ہمیشہ اس کی مدد کرتا آیا تھا۔ خیر اب تو میں دروازے پر بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مطمئن رہے اور کبھی بھی نیلم بی بی کے سامنے نہ آئے۔ خدا نخواستہ اسے واقعی میں پیسوں یا کھانے کی ضرورت ہو تو ہم اسے دھتکار دیں تو بھی اچھی بات نہیں، اور اس کے ساتھ زیادہ تعلقات بڑھائیں گے تو بھی مسئلہ ہے۔ ہم دونوں ایسے ہی تھے۔ ایک دن میری بیوی کو اپنے میکے جانا پڑا۔ اس دن موسم کچھ خراب سا تھا، بارش ہو رہی تھی اور اس کے جانے کے بعد بارش زیادہ تیز ہو گئی۔ بیوی کے میکے سے فون آیا کہ اس کی اماں کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے اسے جانا پڑا تھا۔ میں اگرچہ اداس بھی تھا کیونکہ میرے چھوٹے بچے کو سنبھالنے والا پیچھے اور کوئی نہیں تھا، لیکن تقریباً 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے، گھر کے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ میں سمجھا کہ شاید میری بیوی گھر میں کوئی چیز بھول گئی ہے، اس لیے واپس آئی ہے، لیکن جیسے ہی دروازے تک گیا تو میں نے دیکھا وہاں نیلم بی بی کھڑی تھی۔ میں اسے باہر کھڑا دیکھ کر بہت سخت پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اسے ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گا، ہو سکتا ہے یہ کسی بری نیت سے آئی ہو، خواہ مخواہ مجھے پھنسا دے گی۔ اب تو بشیر بھی میرے مخالف ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ہی اس سے سوال کیا تھا کہ تمہیں نیلم بی بی کے پیشے کے بارے میں کیسے پتہ؟ اسے یہ بات اپنے کردار پر کسی بوجھ کی طرح لگی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھ سے بدگمان ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے نیلم بی بی کو دروازہ نہیں کھولا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا، مگر تیز بارش تھی اور نیلم بی بی کی دستک کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تو ہو سکتا ہے لوگ زیادہ تماشا بنائیں۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ میں نے نیلم بی بی کو گھر کا دروازہ نہیں کھولا، پتہ نہیں وہ پہلے بھی آتی رہی ہیں، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ دروازہ نہ بھی کھولتا تو بھی محلے کے لوگ اس بات کو ضرور محسوس کرتے کہ نیلم میرے گھر کا دروازہ ہی کیوں بجا رہی تھی، آخر وہ کسی اور کے گھر میں کیوں نہیں گئی۔ بلاخر میں نے دروازے کے اندر والا پردہ ہٹایا اور نیلم بی بی سے دریافت کیا، کیا بات ہے نیلم بی بی، تم کیوں میرے دروازے کے ساتھ کھڑی ہو؟ چاہتی ہو کہ میں بھی بدنام ہو جاؤں؟ خدا کے لیے ایسا مت کرو، کھانا چاہیے تو میں کھڑکی میں رکھ دیتا ہوں، لے جاؤ۔ ایسا نہ کہو امام دین، میں تمہارے دروازے پر آئی ہوں، مجھے تم خالی ہاتھ لوٹاؤ گے تو اللہ تمہیں بخشے گا نہیں۔ اللہ کی بندی ہوں، میں تمہارے گھر گناہ کرنے تو نہیں آئی، دروازہ کھولو، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گی، اتنی بھی بری نہیں ہوں میں۔ اس کی پکار میں ایسی بات تھی کہ میں دروازہ کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے نیلم کی حالت دیکھی تو میں بھی گھبرا گیا۔ اس کی کالی سی چادر بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے بال اس کے ماتھے پہ پانی کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، لگتا تھا جیسے وہ کافی دیر سے بھاگتی رہی ہے۔ میری نظر اس کی پیشانی پہ پڑی تو میں چونک کر رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر خون تھا اور ہلکا سا خون اس کی گردن پر بھی لگا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا مصیبت میرے گھر آ گئی، میں نے دل میں سوچا۔ تم نے یہی سوچا ہوگا کہ میں کیا مصیبت تمہارے گھر آ گئی، وہ تھکے تھکے نڈھال سے لہجے میں بولی۔ مجھے اس پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ دیکھو نیلم بی بی، میں ایک شریف آدمی ہوں، آج تو میری بیوی بھی گھر پر نہیں ہے، وہ میکے گئی ہے، تم خدا کے لیے کہیں اور چلی جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، تم کہو گی تو میں تمہیں کسی اور کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تم میرے گھر سے چلی جاؤ، خواہ مخواہ کیوں میری عزت کی دشمن بنی ہوئی ہو۔ میری بات سن کر نیلم پھیکی سی ہنسی اور کہنے لگی، آج اللہ کے گھر میں بھی مجھے جگہ نہیں ملے گی، کیا تم اپنے حجرے میں مت ٹھہرانا، مجھے باہر مسجد میں بیٹھنے دو۔
باہر کی دنیا درندوں کی ہے، بھیڑیے اور گر کے بیٹھے ہیں، یہاں پر مجھے نوچنا چاہتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں گی تو کوئی مجھے پوچھنے تو نہیں آئے گا نا۔ خدا کے لیے یہ ناٹک تو مت کرو، تم تو اپنی مرضی سے یہ کام کرتی ہو، اس کام کے پیسے لیتی ہو، اب یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ سب کچھ زبردستی ہوتا ہے؟ تم نہیں سمجھو گے مولوی، تمہارا کام تو نماز پڑھانا ہے۔ تم نے کب آ کر لوگوں کے دلوں میں جھانکا کہ انہیں کیا مشکلات ہیں؟ بارش مزید تیز ہو رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں مسجد میں کوئی نہ آ جائے، پھر اگر کسی نے مجھے نیلم بی بی کے ساتھ اکیلے دیکھ لیا تو میری عزت تو خاک میں ہی مل جائے گی۔ ادھر میرا بچہ بھی رونے لگا۔ نیلم بی بی دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ میں اپنے بچے کو فیڈر بنا کر دینے کے لیے اندر کمرے میں آیا۔ میری نظر پیچھے پڑی تو میں نے دیکھا نیلم بی بی وہیں کھڑی ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نیلم بی بی، تم مجھے کیوں مروانے پر تلی ہوئی ہو؟ کیوں اندر آ گئی ہو؟ خدا کے لیے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا۔ نیلم بی بی سامنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر میرا خون سوکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کسی نے تمہیں اندر آتے دیکھا تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں دیکھا مولوی۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تم اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہو۔ یہ کہہ کر نیلم نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے لگی۔ پانی پیتے پیتے ہی اسے سخت کھانسی آ گئی۔ نیلم کھانسنے لگی۔ میرا بچہ الگ رو رہا تھا۔ میں نے نیلم کے کھانسنے کی پرواہ نہیں کی، بچے کو فیڈر بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھا تو نیلم کی حالت سخت بگڑ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے کہ میری موت تمہارے حجرے میں ہی لکھی ہے۔ نیلم یہ کہہ کر ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غم اور اداسی تھی کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میں نے دیکھا نیلم کی حالت خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ باہر جا کر لوگوں کو بلاتا، ڈاکٹر کو بلاتا، کیا کرتا؟ میں ہر طرف سے گھر چکا تھا۔ میں نے نیلم کو ہٹانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اگر میں اسے اٹھاتا یا پکڑ کر باہر بھی لے جاتا تو 100 باتیں بنتی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نبض نے حرکت کرنا بند کر دی تھی۔ نیلم کی موت واقعی ہو چکی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک جوان بھاری بھرکم عورت کو اپنے گھر سے اٹھا کر باہر بھی کیسے لے کر جاتا جبکہ اس کی جان نکل چکی تھی؟ یا اللہ، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ یا اللہ، تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے۔ میں دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ اتنے میں مسجد میں اذان کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے مسجد میں آنا شروع کر دیا۔ 2-4 لوگ تو میرے حجرے کی طرف بھی آ گئے۔ ایک نے دروازے پہ دستک دے کر پوچھا، مولوی صاحب، خیریت تو ہے؟ آج آپ اذان دینے باہر نہیں آئے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ میں نیلم بی بی کو اندر لے آیا۔ میرے لیے تو زندگی عذاب بن گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے حجرے کا دروازہ کھولا۔ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ سامنے تو بشیر کھڑا تھا۔ یا خدایا، بشیر تو میرا پرانا دشمن تھا۔ اس نے تو مجھے پہلے دن ہی نیلم بی بی کو روٹی دینے سے منع کیا تھا، جبکہ آج وہ دروازے پر کھڑا ہے اور نیلم کا لاشا اندر پڑا ہے۔ میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میرا دل کانپنے لگا۔ بشیر کی نظر خود ہی کالی چادر والی نیلم پر پڑ گئی۔ یہ وہی ہے نا؟ میں نے کیا کہا تھا مولوی صاحب کہ ایک دن آپ بھی اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے؟ بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ یہ عورت ہی ایسی ہے۔ بکواس بند کرو تم لوگ، کتنے سنگ دل اور بے حس ہو۔ کیوں اب تمہیں بھی اس سے عشق ہو گیا ہے؟ بشیر کہنے لگا، مجھے اس سے کیا عشق ہونا ہے؟ میں تو اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ تمہاری بہن ایسی ہو؟ خدا نہ کرے، بشیر نے مجھے دھتکارتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں 5-6 لوگ اور میرے حجرے میں جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے بشیر، کیوں مولوی صاحب کو تنگ کر رہی ہو؟ میں تنگ کر رہا ہوں؟ مولوی صاحب کو تنگ کرنے کے لیے تو کوئی اور آیا ہے۔ بشیر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن میں ضبط کر گیا، خاموشی سے کھڑا رہا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے مسجد میں ایک ضروری اعلان کرنا ہے۔ بشیر بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہی رہ گیا۔ میں نے جا کر نیلم طوائف کی موت کی خبر اعلان کی صورت میں بیان کر دی۔ بشیر تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ نیلم طوائف اس دنیا سے جا چکی ہے۔ بشیر کو کچھ خاص دلچسپی تھی۔ مولوی، وہ تمہارے گھر میں مر گئی؟ تمہارے سامنے؟ ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا۔
میں نے تو اس کی باتوں پر حیران تھا۔ میں نے نظر انداز کیا اور لوگوں سے کہا کہ نیلم کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ بشیر کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، جیسے اس کا انتظام پورا ہو گیا ہو، لیکن نیلم کو موت کے منہ میں پہنچا کر اس کا کون سا انتظام پورا ہونا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سب کچھ۔ اب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا تھا کہ نیلم کا جنازہ پڑھایا جائے۔ نیلم ایک ایسی عورت تھی جسے صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ سب لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ویسے بھی ابھی بارش ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے بارش کا بہانہ کر دیا، لیکن میرے کچھ طالب علم تھے جو میری ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں بلا لیتا ہوں، وہ کبھی بھی مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ میں کس کا جنازہ اور کیوں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے میں اطلاع دی۔ وہ بھی آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی اماں کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے کہا کہ وہ رات تک آ جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ اس سارے معاملے میں میری بیوی کے علاوہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اصل معاملہ حل ہونا تو باقی تھا۔ میری بیوی کے دل میں نہ جانے کیوں نیلم کے لیے ایک دم سے نرمی آ گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بھی آپ کو نیلم کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ میں رات تک آ جاؤں گی۔ آپ کچھ بچوں کی مدد سے اسے دفنا دیں۔ وہ گناہ گار نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے اسے بنا دیا ہے۔ آپ اسے دفنائیں اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ بیوی کے الفاظ نے مجھے ایک نئی ہمت اور ایک نیا حوصلہ ملا تھا۔ نیلم کے کفن دفن کا انتظام اپنی جماعت کی ایک خاتون کو کہہ کر کروا دیا تھا۔ ان لوگوں نے کفن بھی خریدا۔ پھر میں نے مدرسے کے کچھ بچوں کو ملایا اور میں انہیں بلا کر کہا کہ ہم نیلم بی بی کا جنازہ پڑھائیں گے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، شاید اسی لیے کہ وہ مجھے محلے کی ان گندی خبروں سے واقف ہی نہیں تھے، نہ ہی انہیں نیلم کے پیشے کے بارے میں پتہ تھا۔ نیلم کو غسل دیا جا چکا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر بھی کھود دی جا چکی تھی۔ نیلم کو قبر میں دفنایا تو معلوم ہوا نیلم کے تو 5 بچے بھی تھے، یعنی کہ وہ اکیلی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک بیوہ تھی جسے اپنے 5 بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا۔ اس کے بچے بری طرح رو رہے تھے، اماں اماں کہہ کر اس کی قبر سے لپٹ جاتے تھے۔ وہ تو اس کی لاش کو بھی دفن نہیں کرنے دے رہے تھے، لیکن ہم نے زبردستی اس کے بچوں کو ہٹایا اور نیلم کے جسد خاکی کو قبر میں ڈال دیا۔ اس کے بچے قبر کے باہر ہی بیٹھے رہ گئے۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں انہیں کچھ کہوں، کہتا بھی کیسے؟ وہ اس قدر رو رہے تھے، دہاڑے مار مار کر چیخ رہے تھے۔ میرا اپنا دل خراب ہو گیا۔ بارش رک گئی تھی، اب موسم تھوڑا بہتر ہو گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ ان بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں، یہ نہیں جانے والے جہاں سے۔ ان کی ماں مار گئی ہے، باپ بھی نہیں تھا، اور زندگی میں اور کوئی رشتہ دار ان سے کبھی ملا ہی نہیں، اسی لیے بیچاری اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہے، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ 5 بچے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کی خبر آ کر بعد میں لوں گا۔ گھر گیا تو میری بیوی نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگی میں 1 گھنٹے میں آ رہی ہوں، بس آپ تیار رہیں، ہم ان کی قبر پہ جائیں گے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی 2 گھنٹے کے بعد گھر میں موجود تھی۔ اس نے بھی نیلم کی موت کا کافی افسوس کیا۔ کہنے لگی، مجھے اگر اس کے بارے میں پتہ ہوتا تو کبھی بھی ایسی بات نہ کرتی جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ آج نیلم کے بارے میں؟ تم اتنا نرم گوشہ کیسے رکھتی ہو دل میں؟ کیا کسی نے کچھ بتایا تمہیں؟ ہاں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ اس بنیاد پر مجھے برا نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی میرے خاندان والوں کو۔ نہیں سمجھوں گا، میں تو خود اس کا خیر خواہ تھا۔ میں نے اسے برا نہیں سمجھا تو اس کے تعلق رکھنے والوں کو کیوں برا سمجھوں گا؟ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ نیلم نے یہ سب کام مجبوری میں شروع کیا تھا۔ اس کے شوہر کے وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس کے بچوں کو بالکل اپنے گھر آنے سے بھی منع کیا۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ نیلم کا تعلق ایک نچلی ذات سے تھا۔ شوہر کے رشتہ داروں کو ساری زندگی اسی بات کا سوگ رہا کہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں، بس اسی وجہ سے وہ اسے حقیر سمجھتے رہے۔ تعلق ناتا سب ختم کر دیا۔ بیچاری کہاں جاتی؟ جب اس کی موت قریب آئی تو اسے 30-40 دن پہلے نیلم کا رویہ بدل چکا تھا۔ جو بھی گاہک آتا وہ اسے قبر کی حقیقت بتانے لگتی، کبھی اسے قرآن پاک کی صورتیں سناتی۔ اب لوگ اس سے ڈرنے لگے، سبھی کو لگتا تھا کہ نیلم کوئی اور چیز ہے۔ وہ بلاتے تو دعوتیں گناہ کر کے، لیکن جب اس کے پاس جاتے تو وہ قرآن پاک کی صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی۔ جی بڑا عجیب معاملہ تھا۔ نیلم پہلے ایسی نہیں تھی، گانا گایا کرتی تھی، رقص کیا کرتی تھی، اپنے گاہکوں کو مزید طریقوں سے محفوظ کیا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں موت سے پہلے شاید اللہ نے اس کا خاتمہ بالخیر رکھا تھا۔ وہ یکسر بدل گئی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اس نے یہ کام بھی چھوڑ دیا، بھیک مانگ کر کھانا کھایا کرتی، لیکن کبھی بھی کسی آدمی کو اپنی طرف نہ آنے دیتی۔ اس نے اپنے سارے گناہوں والے کام ختم کر دیا اور مجھے لگتا ہے اللہ نے اسی وجہ سے اسے اتنی مبارک موت دی ہے کہ وہ ایک مسجد کے احاطے میں فوت ہوئی۔ اس نے اپنی جان اللہ کے گھر میں دی ہے۔ میں یہ سن کر بڑا متاثر ہوا۔ مجھے نیلم کے بچوں کی یاد آئی۔ میں اور میری بیگم دونوں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 2-3 بج چکے تھے۔
ہم لوگ نیلم کی باتیں کرتے کرتے اس کے بچوں کو بھول گئے۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، اور پھر جو ہم نے دیکھا وہ بڑا ہی عجیب تھا۔ میں نے دیکھا نیلم کے بچے قبر پر ایسے سو رہے ہیں جیسے نرم بستر پر سو رہے ہوں۔ اس کے آس پاس بہت سارے کیڑے مکوڑے بھی تھے، مگر مجال ہے جو ایک بھی کیڑا نیلم کے بچوں کی طرف آیا ہو۔ کیڑے مکوڑے سب ایک فاصلے پر تھے۔ نیلم کے بچوں پر ایسا سکون طاری دیکھ کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ بھلے نیلم کی زندگی بدکاریوں میں گزری، گناہ میں گزری، لیکن اللہ نے جاتے جاتے نیلم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیا تھا۔ اسی لیے اب میں اس کے بچوں کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ محلے والے بھلا ہزار باتیں کریں، لیکن میں ان بچوں کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی رائے سے